إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلینا ترجعون. تمام تعریفیں اسی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام و آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم تمام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان کے ساتھ، اس کے توفیق و عنایت کے ساتھ مسلمان اسلام کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہر انسان کی زندگی میں کبھی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں. کبھی مال کے طور پر انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، تو کبھی اولاد کے سلسلے میں، کبھی بیماری کے حالت میں آزمائش آتی ہے، تو کبھی موت کے سلسلے میں آزمائش آتی ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک لفظ کہہ کر قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فتنہ کہہ کر. ہم بار بار یہ لفظ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فتنہ کہہ کر، پر یہ فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ کی تعریف کیا ہے؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آج میں اس خطبے میں بتانا چاہتا ہوں. فتنہ کی کئی معنی آتی ہیں. قرآن مجید میں فتنہ کہہ کر کئی الفاظ میں، کئی انداز میں اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے. جامع تعریف اگر کہا جائے تو فتنہ کا معنی ہے ایک آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. آزمائش کس چیز کا؟ کبھی مال، کبھی اولاد کے سلسلے میں، کبھی کوئی مصیبت آ کر، کبھی کوئی پریشانی آ کر، کبھی کسی کا انتقال ہونے پر کئی قسم کی آزمائش آتی ہے. ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے فتنہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت و حیات بھی ایک آزمائش ہے. موت و حیات بھی ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو آزمائش سے پیدا ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو وہ کسی اور کے لیے ایک آزمائش بنتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اس کو آزمائیں گے، ہم اس کو پریشانی میں ڈالیں گے، ہم اس کو آزمائیں گے. بالشر والخیر، اچھائی کے اعتبار سے آزمائیں گے، برائی کے اعتبار سے آزمائیں گے. یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ خیر میں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شر میں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. انسان کے کبھی خیر میں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے
کہ مال کی حیثیت سے یہ لگتا ہے کہ مجھے خیر مل چکا ہے، مگر وہ اس کے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی شر میں بھی اس کو آزمائش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، تو مال کی کثرت بھی اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ مال کا نہ ہونا، شر ہونا بھی، شر کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزمایا کرتا ہے۔ میں نے خطبہ مسئولہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الملک کے 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا میں سے ہے، کون بہترین عمل کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر تمہیں پیدا فرمایا، آزمائش کے لیے پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، کبھی خیر کے سلسلے میں، کبھی شر کے سلسلے میں۔ مگر جامع تعریف اگر کہا جائے، قرآن و حدیث کے روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ فتنے 2 قسم کے ہوتے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک مال، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ فرماتا ہے کہ تم جان لو کہ بے شک تمہیں مال کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، کہ تمہیں اولاد کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، کبھی مال کی کثرت کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، کبھی مال کی قلت کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، کبھی اولاد کے نہ ہونے سے آزمایا جائے گا، کبھی اولاد کے ہونے سے آزمایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ 2 قسم کے فتنے انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں قرآن کی روشنی کے اعتبار سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور قرآن و حدیث شریعت میں فرمایا گیا ہے کہ عورت بھی ایک فتنہ ہے انسانی زندگی میں۔ عورت بذات خود عورت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کے زینت کے اعتبار سے فتنہ ہے۔ عورت بذات خود عورت اس حیثیت سے بتایا نہیں جائے گا، بلکہ عورت کو اگر وہ ایسے بن جائے گی تو وہ اس کے لیے فتنہ بن سکتی ہے۔ عورت کے سلسلے میں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ کے فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین فتنے میں سے فتنہ عورت کا فتنہ ہے مردوں کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں یہ 3 فتنے کس قسم کے بری چیزیں ہیں، ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا فتنہ مال کا فتنہ، یہ سب سے بری چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا مال کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے مال کے سلسلے میں، انسان اپنے آپ کو تھکاتا ہے مال کے لیے، انسان حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے اس مال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش کے طور پر فرما کر ہے، اس لیے فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اسی کے ساتھ ساتھ کبھی نوکری کے سلسلے میں انسان کو آزمائش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے کہ نوکری ملنے پر تمہیں یہ کرنا پڑے گا، نوکری ملنے پر تمہیں بینک میں کام کرنا پڑے گا، نوکری کرنے پر تمہیں انشورنس کمپنیوں میں کام کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک فطرہ ہے انسان کے لیے، پیسے کے لالچ کے لیے کہ تمہیں انٹرسٹ کمپنی میں کام کرنے پر تمہیں دگنی سیلری دی جائے گی، تم انٹرسٹ کمپنی میں کام کرنے پر، تمہیں بینکوں میں کام کرنے پر، اکاؤنٹس کے بینکوں میں کام کرنے پر تمہیں دگنی سیلری دی جائے گی، کہ مال کی حوث کے خاطر تمہیں یہ فطرے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ مبتلا کرنے کے لیے ایک آزمائش ہے، یہ مال کے سلسلے میں تم آزمائش ہے۔ کبھی انٹرسٹ کے نام پر، کبھی انشورنس کے نام پر، کبھی بینکوں کے نام پر، کبھی گاڑی کے نام پر تمہیں یہ آزمایا جائے گا کہ یہ جاب کے سلسلے میں تمہیں آزمایا جائے گا، ایمپلائمنٹ کے سلسلے میں تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم کیا صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو یا نہیں، دیکھنے کے لیے تمہیں آزمایا جائے گا کہ تمہیں ایسی آوازیں آئیں گی، ایسے دستک دینے والے دستک دیں گے، تمہارے دروازے میں آ کے دستک دیں گے، جاب کے خاطر، پیسے کے خاطر، مال کے خاطر، کیا تم اس میں صبر کرتے ہو نہیں، یہ دیکھنے کے لیے تم آزمایا جائے گا۔ یہ سب سے خطرناک آزمائش اس دور میں یہ کہا جا سکتا ہے مال کے سلسلے میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ریپوٹیشن کے چکر میں، کچھ لوگ کریئر کے چکر میں اسی میں آ کر آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے، میں مینیجر کو یہ کہہ دوں کہ میں نماز جانے کے لیے قاصر ہوں، میں نماز کے لیے موقع ہوتا ہے، ہاں کچھ کمپنی میں موقع نہیں ہوتا، یہ بات الگ ہے، مگر موقع ہونے کے باوجود نماز سے چوری کرتے ہیں، نماز سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ تعالیٰ کو ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے
جاننے کی ضرورت ہے. وہ جاننے کے باوجود بھی ریپوٹیشن کے خاطر, مینیجر سے ایک مقام اسٹیٹس کے خاطر وہ جا کے پوچھنے سے ٹکراتا ہے, پوچھنے سے بیزار کھاتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ نمازی چھوڑ دے. یہ ہے مال کا فتنہ. ریپوٹیشن کی خاطر مال کے فتنے میں پڑ رہا ہے. ایک آزمائش ہے انسان کے لیے, جاب میں رہتے ہوئے ایک آزمائش ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس مینیجر سے نہ ڈرے, اس مینیجر سے نہ ڈرے, اس HR سے نہ ڈرے. اس سے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے خاطر صبر کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے, مال کے فتنے میں نہ پڑے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں گیمبلنگ کا فتنہ بھی زیادہ ہو چکا ہے, جو بھی مال کے سلسلے میں یہ آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 200 ملین لوگ گیمبلنگ کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اس میں پورے تمام یعنی ورلڈ کے تمام لوگوں میں سے 200 ملین کے لوگ اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہے. کیا ہوتا ہے؟ پیسے نہیں ہوتے جیب میں. سبحان اللہ. پیسوں کی کمی پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ میں ڈریم 11 کے طور پر یا کوئی اور کمپنی کے طور پر یا کوئی اور انویسٹمنٹ کے طور پر لوگ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں, اپنے اخلاق کو کھو بیٹھتے ہیں, اپنے ایمان کو سودا کرتے ہیں. اسی نام پہ اس مال کے خاطر آزمائش میں پڑتے ہوئے گیمبلنگ کے شکار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. گیمبلنگ کے شکار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں, ہم کوشش کرتے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوگا, ہم مجھے قلت کے پیسوں کے تو دیکھیں گے تو کیا ہوگا. اسی نام پہ سبحان اللہ گیمبلنگ کے فتنے میں پڑے ہوتے ہیں آج کل کے نوجوان. جیسے بتایا میں کہ انٹرسٹ کے فتنے میں بھی پڑے ہوتے ہیں لوگ. سبحان اللہ. جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں, سبحان اللہ, کسی الگ قسم کی آزمائشیں ہوتی ہے, کسی یعنی خطرناک طریقے سے آزمائشوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے انسان. کہ ایڈورٹائزمنٹ میں آتا ہے کہ تمہیں فری طور پر لون دیا جائے گا, تمہیں انٹرسٹ فری لون دیا جائے گا, تمہیں 1% یا 2% دے کر آسانی کے ساتھ 15 منٹ میں آپ کو لون دیا جائے گا کہہ کر, بنا کوئی ڈاکومنٹس کا آپ کو لون دیا جائے گا کہہ کر یہ آزمائش میں پڑتے ہیں نوجوان. اور اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کے طور پر وہ اس پیسوں کو خرید لیتے ہیں, لے لیتے ہیں, اور یہ ایسی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. یہ انٹرسٹ کا فتنہ ہے, انٹرسٹ کا فتنہ ہے. جتنا بھی ہو جائے, جتنا بھی حالت خراب ہو جائے, برباد ہو جائے, کیا بھی ہو جائے, مگر اس انٹرسٹ کے فتنے میں نہ پڑے, انٹرسٹ کے فتنے میں نہ پڑے. یہ مال کی آزمائش ہے انسان کے لیے, مال کی آزمائش ہے انسان کے لیے. ہاں, اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, مگر EMI میں کوئی چیز کو خرید کے مال کی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے مال کا فتنہ. اسی طریقے سے جتنا ہوتا ہے شکر ادا کرے بغیر, جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کافی سمجھے بغیر, انسان اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں, انسان اس فتنے میں آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں. اس میں بچے رہنے کی ضرورت ہے. واقعی طور پر اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرنے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ کبھی حالات سازگار نہ ہو, کبھی ہم جانتے ہیں کہ کبھی حالات ٹھیک نہ ہو, تو بھی اللہ تعالیٰ سے توکل رکھنے کی ضرورت ہے ہم تمام کو. اللہ تعالیٰ سے توکل رکھنے کی ضرورت ہے ہم تمام کو. ہاں, اعلیٰ تعلیم کے خاطر اعلیٰ تعلیم کے خاطر ہی صحیح, مگر کچھ لوگ یہاں پہ انٹرسٹ لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرونی ملکوں کا سفر کرتے ہیں, بیرونی ملکوں کا سفر کرتے ہیں, چاہے وہ 2% انٹرسٹ کیوں نہ ہو, چاہے وہ 4% انٹرسٹ کیوں نہ ہو, مگر سفر کر کے سبحان اللہ وہ تعلیم کو مکمل کر لیتے ہیں. مگر ان کی زندگی انٹرسٹ میں لگ جاتی ہے, مرنے تک جو وہ کماتے ہیں اس میں انٹرسٹ شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ ان کی تعلیم انٹرسٹ کے پیسے سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. کیا ضرورت ہے کہ آپ جا کے وہیں پر تعلیم حاصل کریں انٹرسٹ لے کر, لون لے کر صحیح. سبحان اللہ. یہ جائز نہیں ہے. آپ 1 روپے لے ہی صحیح, آپ 1% انٹرسٹ لیتے ہی صحیح, مگر یہ 1 روپہ انٹرسٹ لینا, 1% انٹرسٹ لینا قیامت کے دن سبحان اللہ تمہیں عذاب علی میں گرفتار کرنے کے برابر ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ. ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے بدترین فتنہ آج کے دور میں مال کا فتنہ ہے. دوسرا فتنہ شہوانی خواہشات کے سلسلے میں کہا جائے تو انجوائمنٹ کے طور پر. سبحان اللہ. انجوائمنٹ کے طور پر آج کل انسان انجوائمنٹ کے خاطر تمام چیزوں کو قربان کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. انجوائمنٹ کے خاطر بس. ہاں, انٹرٹینمنٹ حاصل کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں انجوائمنٹ بھی ہونا چاہیے. اس انجوائمنٹ کے خاطر تمام چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ڈر کو فراموش کر دیتے ہیں انجوائمنٹ کے خاطر. سبحان اللہ. انجوائمنٹ بری چیز ہے,
बुरी चीज है। इसी सिलसिले में कहा जाता है कि औरत का फितना भी इसी में आता है, औरत का फितना भी इसी में आता है। औरत का फितने के एतबार से कहा जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्दों के लिए औरत से ज्यादा फितना और कोई चीज नहीं है, मर्दों के लिए औरत से ज्यादा फितना और कोई चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़वाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़वाल है, मैंने तुम्हें कोई और फितना नहीं छोड़ा, सुभान अल्लाह, मगर ये क्या औरत का फितना, ये सबसे बदतरीन फितना है, सबसे खतरनाक फितना है। आजकल फ्रेंडशिप के नाम पर, रिलेशनशिप के नाम पर, बातचीत के नाम पर, गुफ्तगू करने के नाम पर, बस हम अपनी तरीके से अपने कलीग से बात करने के नाम पर, अपने दोस्त अहबाब से बात करने के नाम पर इतनी ज्यादा गुफ्तगू में लग जाते हैं, इतनी ज्यादा परेशानी में लग जाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये थोड़ी सी एंजॉयमेंट, ये थोड़े से एंटरटेनमेंट की खातिर अपने आखिरत गवा बैठते हैं, सुभान अल्लाह। एक दो साल की जिंदगी के खातिर, एक दो साल की लज्जत के खातिर, एक दो साल के सबर के बदले में ये लोग सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के इस फितने से, अल्लाह ताला के इस आजमाइश समझे बगैर ये लोग कॉलेजों में, ऑफिसों में औरतों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं, सुभान अल्लाह। ये सबसे बदतरीन फितना है जिसको अल्लाह ताला ने शरीयत में, अल्लाह के नबी ने इतने सख्त वाइदे की तरफ फरमाया है। ये बदतरीन फितना है आज के दौर का, आज के दौर का बदतरीन फितना है। कहा जाता है कि बहुत कम लोग इससे बच पाते हैं, बहुत कम लोग इससे बच पाते हैं, सुभान अल्लाह। हमें चाहिए, वाकई तौर पर हमें जरूरत है, हाँ उम्र का तकाजा है, हाँ उम्र का तकाजा है, शहवानी ख्वाहिशें आती है, इंसान को शहवानी ख्वाहिशें आती है, मगर हमें चाहिए कि हम अपनी हिफाजत कर ले, अपनी हिफाजत कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, वाकई वो शख्स जो अल्लाह ताला के खातिर डरता है, अल्लाह ताला के लिए डरता है, व नहा नफ्स अनिल हवा, और अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं करता है, व नहा नफ्स, अपने नफ्स को काबू में करता है, अनिल हवा, बेकार की ख्वाहिशों से, फ़इन्नल जन्नह, ये जन्नत आसान से मिलने वाली चीज नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि इसी के लिए जन्नत है जो वाकई तौर पर अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, अल्लाह ताला के सामने खड़े के खातिर, अल्लाह ताला को फेस करने की खातिर वाकई तौर पर डरता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत की नियामत फरमाता है। जन्नत जैसी नियामत ऐसे मिलने वाली चीज नहीं है, वाकई तौर पर उसी शख्स को मिलेगी जो वाकई तौर पर अल्लाह ताला के खातिर डरता है। तो आजमाइश में ये भी आजमाइश है औरत के फितने के सिलसिले में, और औरतों के सिलसिले में हमें बेहद मुहतात होने की जरूरत है। आजकल के नौजवान नस्ल वाकई तौर पर हमें ये गौर करने की जरूरत है, वाकई तौर पर हमें ये जानने की जरूरत है कि बच्चे जो कॉलेजों को जाते हैं, बच्चे जो ऑफिसों को जाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे अपने उम्र को पहुंच चुके हैं, कॉलेज के लेवल पर जान चुके हैं, ऑफिस के लेवल पर जा चुके हैं, हमें अब उनके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। ये ना कहे उनके साथ कोई फरिश्ता नहीं लगा है, उनके साथ शयातीन लगे हैं, उनके साथ बहकाने वाले शयातीन लगे हैं। वाकई तौर पर हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। किससे बातचीत करें, इस पर गौर करने की जरूरत है। वाकई तौर पर इस पर नजर रखने की जरूरत है। ये ना समझे कि बच्चे अपने उम्र को पहुंच चुके हैं, बच्चे अपने जवानी को पहुंच चुके हैं। वाकई तौर पर बचपन से ज्यादा जवानी में आप उनका ख्याल रखने की जरूरत है। आपको चाहिए कि उनका ख्याल रखें, वाकई तौर पर वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, इस पर निगाह रखने की हमें जरूरत है। आज हम ये समझ लेते हैं कि ये तो किसी और का काम है, ये तो टीचरों का काम है, ये तो हम अपने लेक्चरों पर डाल देते हैं, मैनेजर पर डाल देते हैं कि मैनेजर को चाहिए, टीचर को चाहिए, प्रिंसिपल को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें। क्या ये बच्चा 500 क्या ये उस्ताद, क्या प्रिंसिपल 500 बच्चों के ताल्लुकात पर नजर रखता रहेगा? ये होने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारे वालिदैन से गुजारिश की जाती है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। 5 साल, यानी आजकल का दौर ये हो चुका है कि 6ठी जमात पढ़ने वाले बच्चे, 7वीं जमात पढ़ने वाले बच्चों के अंदर खराबी पाई जा रही है आज कि किसी और के साथ ताल्लुकात कायम करें। ताल्लुकात नहीं कायम करने पर उसको एक किस्म के आजमाइश में डाला जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में। वाकई तौर पर इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आज
वाकई तौर पर गौर करने की जरूरत है, हम उन पर नजर रखने की जरूरत है। हम देखते हैं माशरे में कोई नाजायज ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, हमें उनको रोक लगाने की जरूरत है, आज रोक लगाने की जरूरत है। वाकई तौर पर खून तासुर होने के दिल करता है, सुभान अल्लाह। आज ऑफिसों में कहा जाता है, देखा जाता है क्या औरतें लड़कियां अपने घरों से बुरका में निकलती है, वहां जाकर बुरका निकालकर नाजायज मर्दों के साथ ताल्लुकात करते हैं। ये कैसी बर्बादी है, ये कैसी बर्बादी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के खातिर हमें ये जिद नहीं है की चीज। सुभान अल्लाह, हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, हम अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के नबी को रोल मॉडल समझते हैं। क्या अल्लाह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अखलाक ऐसे थे? क्या फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अखलाक ऐसे थे? ये तो कहा करता ये तो कहा जाता है सुभान अल्लाह, मेरी जब मौत हो, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहा करती थी कि मैं जब इंतकाल कर जाऊं तो मेरी जो बॉडी है इतना ज्यादा कवर कर दें कि कोई और गैर लोग उसको ना देखे। इंतकाल के बाद इतने ज्यादा खदशा लगा था हमारे उम्महातुल मुमिनीन को, सुभान अल्लाह। मगर आज की लड़कियों की हालत ये हो चुकी है कि अपनी तरफ से आके बात करते हैं, अपनी तरफ से आके गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे औरतों के हया खत्म हो चुकी है। हमें चाहिए कि औरतों पर भी नजर रखिए, औरतों पर भी नजर रखिए, लड़कियों पर भी नजर रखिए, सुभान अल्लाह, कि वो क्या कर रही है। हम ये समझ बैठे हैं कि हमने उनको ऑफिसों में छोड़ दिया है, कॉलेजों में छोड़ दिया, ये कहकर आप ना अपने घरों में हाथ पे हाथ बैठ के ना बैठे रहे। सुभान अल्लाह, वाकई तौर पर इस पर गौर करने की जरूरत है आज, वाकई तौर पर गौर करने की जरूरत है आज। इसी के साथ साथ ताल्लुकात की बिना पर ताल्लुकात इतने ज्यादा हद से तजावुज कर बैठते हैं, सुभान अल्लाह, क्या कहने। आज के दौर में अभी परसों कुछ मसला हमारे हुआ है कि लड़की मुसलमान है और लड़का काफिर है, सुभान अल्लाह। लड़की मुसलमान है, लड़का काफिर है, सुभान अल्लाह। हमें ये समझते हैं कि हमें हैरत महसूस होती है कि कैसे हो सकता है ये, मगर हमारे ही कर्मों का नतीजा ये सब हो रहा है। हम अपने तरफ से इस्लाह करने की कोशिश नहीं करते, आज हम अपने तरीके से इस्लाह करना नहीं चाहते, बल्कि हम किसी और पर ब्लेम करते हैं कि हालात ऐसे हो रहे हैं, मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, हालात ऐसे आ रहे हैं, मुसलमान ऐसे कर रहे हैं। हम अपने आप पर नजर नहीं डालते आज, हम अपने आप पर गौर नहीं करते आज। इसी वजह से मुसलमानों की हालत ये हो रही है, सुभान अल्लाह। कभी वक्त का मसला हो रहा है, कभी दहशतगर्दी का मसला हो रहा है, हम इस पर गौर करते हैं, हम इस पर आंसू बहाने की कोशिश करते हैं, मगर जब तक अपने आप की इस्लाह ना कर ले कोई और चीज नहीं होगा। जब तक हम अपने आप की इस्लाह ना कर ले, सुभान अल्लाह, कोई और चीज नहीं होगा। हमें चाहिए कि अपने इस्लाह करने के साथ साथ हमें उम्मत मुस्लिमा का भी लिहाज रखने की जरूरत है। हम देखें कि कितने नौजवान ऐसे हैं जो फजर के लिए उठते हैं। हमें गौर करने की जरूरत है कि कितने नौजवान ऐसे हैं जो फजर को उठ के नमाज को जाते हैं, सुभान अल्लाह, अपने ऑफिस को जाने के खातिर 8 बजे उठने के लिए तैयार होते हैं, मगर अल्लाह के खातिर, अल्लाह के रसूल के खातिर, इस्लाम के खातिर 5 बजे उठकर 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के तौफीक नहीं होती है लोगों को, सुभान अल्लाह। ये है हमारी उम्मत मुस्लिमा की हालत। इसीलिए हम खार हो रहे हैं आज, यही फितना है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि माल का फितना, इसी के साथ साथ औरत का फितना बताया आप तमाम को, इसी के साथ साथ औलाद का फितना। कहा जाता है कि औलाद के खातिर इंसान हर चीज को करने के लिए तैयार होता है, औलाद के खातिर हराम माल कमा के लाके उसको देने के लिए भी तैयार होता है इंसान। ये है और यही है औलाद का फितना। हमें चाहिए कि इन तमाम फितनों से बचे रहें। अब इसका हल क्या है? फितने हैं, मगर इसको बचने के हम कैसे बच सकते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, वाकई तौर पर उस इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से डर कर रहे। वाकई तौर पर अल्लाह ताला से डरने पर वाकई तौर पर इंसान इन आजमाइशों से बचा रहता है। इन चंद दिनों के लिए, इन चंद महीनों के लिए, इन चंद साल की जिंदगी के लिए हम इतना ज्यादा शैतान के पीछे लग जाते हैं। बेशक शैतान तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है, तुम उसको दुश्मन समझो। वाकई तौर पर वो अपने टीम को उसके साथ लाता है, अपने टीम के साथ बुलाता है, अपने लोगों में शामिल होने लाता है। वाकई तौर पर हम दुनिया में जानते हैं, दुनिया में देखते हैं कि कोई इंसान
کوئی نقصان دہ چیز سے کی طرف متنبع کرتا ہے کہ تم اس پر نہ جاؤ، اس راستے پر نہ جاؤ، تمہیں کوئی نقصان لاحق ہوگا، تو واقعی طور پر ایک اجنبی شخص کے بات کو مان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں ہاں اس نے کہا تھا کہ راستے سے نہ جائے کیونکہ وہاں پہ خطرہ ہے، اس انسان کے بات کو سمجھ جاتے ہیں، اس انسان کے بات کو مان لیتے ہیں، بلکہ رب العالمین رب ذوالجلال کہتا ہے کہ واقعی طور پر یہ شیطان کا راستہ ہے، اس شیطان کے راستے پر تم نہ جاؤ، واقعی طور پر یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے، اپنے نفس کے خاطر اور شیطان کے راستے سے چلے جانے کے لیے ہم گوارا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور کو مایوس نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کو مایوس کرنے کی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے نعوذ باللہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے محبوب کو، ہم اپنے پسندیدہ شخص کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی اپنے پسندیدہ شخص کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیں گے نعوذ باللہ۔ یہ ہماری حالت ہے آج، یہ ہماری حالت ہے آج۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے واقعی طور پر ڈرنا چاہیے، تبھی ہمارے لیے کامیابی کا راہ ہے، کبھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی طور پر قد افلح من زکا کہہ کر، قد افلح من تزکا کہہ کر واقعی طور پر وہی کامیاب شخص ہے جو واقعی طور پر پاک ہوتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے اہل عیال کو، اپنے ہر چیز کو پاک کرتا ہے، واقعی طور پر وہ کامیاب شخص ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ۔ علاج کیا ہے؟ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرے، واقعی طور پر جانے کہ تمہیں جس طریقے سے جنت میں داخل کرانے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی طریقے سے جہنم میں بھی داخل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جہنم میں داخل کرے گا۔ جہنم کیسی چیز ہے ہم تمام جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان کھلا کہے گا قیامت کے دن، ایسا کہے گا، خطبہ دے گا، کیا کہے گا کہ جو کچھ میں تمہیں آ کے بتایا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں بس کیا کیا، تم آ کے بلایا، میں بس۔ شیطان کیا کہے گا، میں آ کے بولا آپ کو، میں تمہیں آ کے وسوسہ ڈالا، تمہیں آ کے خواہش دلائی، اپنے نفس میں آ کے خواہش دلائی کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، کہ تم اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ واقعی طور میں نے آگے کام آ کے کیا۔ جہنم میں قیامت کے دن انسان یعنی شیطان کہے گا انسانوں کو، جہنم میں وہ کہے گا واقعی طور میں آ کے کرتا تھا یہ کام، میں آ کے تمہیں ورگلاتا تھا، واقعی طور میں یہ کام کیا۔ وہ جھٹلائے گا نہیں، وہ انکار نہیں کرے گا، واقعی طور پر کہتے کہ میں یہ کام کرتا تھا، مگر تم نے کیا کیا، تم اس کو قبول کیے، تم اس کو قبول کیے۔ اسے شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھے آج کے دن ریگریٹ مت کراؤ، ریگریٹ مجھے مت کراؤ، خود کو ریگریٹ کرو، تم نے وہ کام کیا۔ شیطان یہ کہے گا کہ میں لا کے تمہیں ریموٹ لا کے نہیں دیا، میں لا کے تمہیں فون لا کے نہیں دیا کہ تم اپنے محبوبہ سے بات کرو، میں تمہیں آ کے یہ کام کرانے کے لیے بس ایک آئیڈیا دیا، بس تم نے کام کیا ہو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بلایا، تم بھولے، میں بس بھلانے کا کام کیا۔ واقعی طور پر شیطان وعدہ پہلے لے چکا ہے، آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا کہا تبھی یہ وعدہ لے چکا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، یہ اس کا کام ہے۔ مگر ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ریگریٹ مت کرو، مجھے آج ملامت مت کرو، خود ملامت کرو۔ میں نے بھی مشرکم، کھلا کھلا کہے گا شیطان، میں آج کے دن تم مدد کروں گا نہیں۔ دنیا میں کیا کرتا تھا، تم ایسا کر لو اچھا ہوگا، تم ایسا کر لو اچھا ہوگا، تم قرآن نہ پڑھو اچھا ہوگا، تمہیں وقت ضائع کرو اچھا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کی لذت دے کر شیطان ورگلاتا ہے انسان کو، مگر آخر میں کیا کہے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں بھی مشرکم، آج میں مدد کرنے والا نہیں ہوں، بس میں دعوت دیا، تم نے دعوت قبول کی۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ واقعی طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کریں، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، مال کا فتنہ ہو، مال حلال کمانے کی ضرورت ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ عورت کا فتنہ ہے، عورت کے سلسلے میں جتنا بھی سنگین ترین حالات پیش آ جائے، مگر ہمارے
ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، واقعی طور پر عشق معاشرے سے بچنے کی ضرورت ہے، واقعی طور پر اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو قرآن میں دل لگانے کی ضرورت ہے، واقعی طور پر اولاد کے فتنے سے بچے رہنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ واقعی طور پر ان تمام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تمام چیزوں کا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے واقعی طور پر ہم ڈر جائیں گے تو آزمائش کو آزمائش سمجھیں گے اور اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقامات کا فائز فرما، جہنم کے عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات فردوس الاعلیٰ میں ہم تمام کو جگہ نصیب فرما۔ جو کوئی پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی کو دور فرما، جو کوئی قرض دار اللہ تعالیٰ ان کے قرض میں آسانی عطا فرما، جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو کوئی حالات گزر رہے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان تمام کے تو ہی کافی ہو جا، تو ہی مدد کرنے والا ہے، مسلمانوں کو مدد کرنے والا تو ہی ہے، یا اللہ تو مدد کرنے والا ہے، واقعی طور پر تو مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی محتاج ہے، اللہ ہمارے لیے تو آسانی عطا فرما، تمام دنیا کے عالمین مسلمانوں کے لیے تو آسانی عطا فرما، جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما دے، جو کوئی ایسا نہیں جا پائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو ہی بہترین بدلہ دینے والا ہے، آئندہ سال تو ہی کرانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔